لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ کورل فائٹ، کورل کہتے ہیں کہ جس میں صرف زبانی آپ لڑتے ہیں، اور فائٹنگ ہوتی ہے جس میں زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ کا بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ سائنس کی الگ سے برانچ ہے، اس کا نام ہے سوشیولوجی۔ اٹ ڈیلز ود دا ہیومن بیہیویئر، انسان کے رویوں کو اور برتاؤ کو، اس کے مزاج اور فطرت کو یہ پڑھتے ہیں سوشیولوجسٹ۔ اور سوشیولوجسٹ کے نزدیک دنیا کے اندر گھروں میں ہو یا دوستوں میں ہو، کاروبار میں ہو، جہاں بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے، اس کی سب سے اہم ترین وجہ ہے کمیونیکیشن اور مس کمیونیکیشن وچ لیڈز ٹو مس انڈرسٹینڈنگ، ٹون آف وائس اینڈ ایوری تھنگ ایلس۔ یعنی جو بولا گیا تو الفاظ ٹھیک نہیں تھے، جو انداز اختیار کیا گیا تو انداز ٹھیک نہیں تھا، اور اپنی مرضی کا مطلب نکالا گیا، صحیح طریقے سے سنا نہیں گیا۔ یہ سب کو کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے، اور نتیجتاً لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہمیں کس انداز سے رہنمائی ملتی ہے، ہاؤ ٹو ڈیل ود دا فرکشن، ہاؤ ٹو ڈیل ود دا quarreling اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل ود دا فائٹ۔ آپ نے یہ سب کچھ اچھے طریقے سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس پر عمل کرنے کی نیت کریں گے، یقین کیجئے لڑائی جڑ سے ختم ہو جائے گی اور نسلوں سے نکل جائے گی۔ بٹ یو شوڈ ایکٹ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ۔ یہ ہے ایپیسوڈ 2 ہماری سیرت اینڈ سائنس سیریز کی۔ دس از سائنس۔ سوشیولوجسٹ کے نزدیک لڑائی کی بنیاد میں یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کرٹیسزم، طنز کیا جاتا ہے، اوے تم کرو گے۔ نمبر 2 کنٹمپٹ، تضحیک کی جاتی ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، اور تم کرو گے، اپنا منہ کبھی دیکھا ہے۔ اینڈ نمبر 3 ڈیفینسو، یعنی اپنے آپ کو سیو کیا جاتا ہے اور دوسرے پر الزام ڈالا جاتا ہے۔ اس کے لیے بڑا مشہور جملہ ہے، دیکھا میں نے کہا تھا نا۔ اینڈ نمبر 4 اسٹون والڈ، یعنی وہ بندہ بالکل جذبات سے عاری ہو جاتا ہے، بالکل روکھا سوکھا ڈل ہو جاتا ہے، اور یہ چیز رشتوں کا گلا گھوٹ دیتی ہے۔ اور اس چیز کو انالائز کریں، جسٹ سٹارٹ ود دس، کہ مسافر کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی بھی اپنا ہاتھ نہ کھینچتے جب تک کہ سامنے والا ہاتھ نہ چھڑاتا، اور گفتگو میں کبھی بھی اپنا رخ انور، اپنا چہرہ نہ پھیرتے جب تک کہ سامنے والا اپنا چہرہ نہ پھیر لیتا۔ نمبر 1 جو صاف پتہ چل رہی بات کہ لسننگ کتنی ایکٹیو لسننگ ہونی چاہیے، اور نمبر 2 اپنا ہاتھ نہ چھڑاتے۔ اس کو ریگولر آپ انٹریکشن میں کسی اور بندے کے ساتھ دیکھیے کہ ایک بندہ جس نے ہاتھ پکڑا ہوا آپ کا اور ہاتھ نہیں چھوڑا، تو اس کا دل آپ کے ساتھ کتنا الائن ہوگا، وہ کتنا متفق ہوگا، اور اس سے کتنا خیال ہوگا آپ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مجھ تک صحابہ کے بارے میں کوئی ناگوار بات مجھ تک نہ پہنچائے، میں چاہتا ہوں کہ جب میں تمہارے پاس آؤں میرا دل صاف ہو اور سلیم۔ اور پھر ارشاد عالی شان ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے، بہترین، اور دن رات سکسیس کی ڈیفینیشنز کو سرچ آؤٹ کرنے والوں دیکھو کون میڈل دے رہا ہے، اور میڈل بھی گولڈ میڈل ہے۔ بہترین، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا سینہ صاف، یعنی بغض، کینہ، حسد نہ ہو، اور زبان سچی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور کی غلامی میں رہے، یعنی 10 ایئرز آپ پرسنل خادم تھے، اور آپ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیکڈ میں 10 سال میں کبھی اف تک نہیں کہا، اور کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہ کیا۔ دیکھیے 10 سال کا ایک عرصہ ہوتا ہے، اور یہ عام طور پہ ریگولر جو لائف ہے اس میں یہ جو نوکر ہوتے ہیں، سرونٹس ہوتے ہیں، اور ساتھ بیوی اور بچے ہوتے ہیں، کسی اور پہ غصہ نکلے نہ نکلے ان پہ تو ضرور نکلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولنریبل ہیں، آگے سے احتجاج کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ اور کمیونیکیشن سکلز کا جو ایسنس ہے وہ مسکراہٹ ہے، یہ ماسٹر کی ہے، ہر دل کے اندر داخل ہونے کی یہ ماسٹر کی ہے۔ ایک صحابی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے دور نہیں کیا، اور جب بھی مجھے دیکھا مسکرا کے ہی دیکھا۔ یہ جو مسکراہٹ ہوتی ہے نا، یہ ایکچولی نیگیٹو کو کل کر دیتی ہے کہ اگلا بندہ ریڈی ہے، وہ ویلکم ہے، اس کی طرف سے ویلکم ہے۔ اور ایک بڑا پیارا انداز مبارک اصلاح کا، ریکٹیفیکیشن کا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نومینیٹ نہیں کرتے تھے، جب مجمع بیٹھا ہوتا کسی کی نشاندہی نہیں کرتے تھے نام لے کے، بلکہ بات کر دیتے تھے جنرل۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، وہ یہ عمل کرنے سے رک جائیں۔ اب کسی ایک کو حضور سمجھانا چاہ رہے ہوں گے لیکن جنرل بات فرما دی، اور کھانے کے بارے میں کوئی ایسی کوئی بات ہو جاتی تو اب یوں ارشاد فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسے ایسے کیوں کرتے ہیں۔ اور بیسٹ کمیونیکیشنز کے لیے ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو،
یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک ڈاکٹر ڈاکٹر سے بات کرے گا تب تو اپنی میڈیکل ٹرمینالوجیز بولے گا، لیکن وہی ڈاکٹر اگر کسی دیہاتی سے بات کرے گا تو اس کے لیول پر آئے گا تبھی دیہاتی اپنے اندر سے بیماری اور اپنی کیفیت کو صحیح طرح بتا سکے گا نا. تو دس از امپورٹنٹ دیٹ وین یو ٹاک وتھ سم ون یو ٹاک ان اکارڈنس ود ہز مینٹالٹی، ہز کلچر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زبردست کوالٹی ہے کہ جب آپ بات فرماتے تو سامنے والے کی عقل کے مطابق آپ کا جواب ہوتا ہے. اس کا ایجوکیشن لیول کتنا ہے، اس کی آبادی کیا ہے، شہری ہے یا نیٹو ہے، ولیجر ہے. ایک کوشچن نبی پاک سے کیا گیا، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اور آپ سرچ کر کے دیکھ لیجئے، پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ اس کے الگ الگ جوابات آپ نے ارشاد فرمائے. یہ 4 سٹائل یاد رکھیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں. نمبر 1، نبی پاک کی گفتگو نرم اور محبت بھری ہوتی. نمبر 2، مختصر اور جامع کلام ہوتا، الیبوریٹ. نمبر 3، گفتگو ٹھہر ٹھہر کر فرماتے، انداز ایسا ہوتا کہ لوگ ایک ایک لفظ کو گن لیا کرتے. نمبر 4، آپ 3 مرتبہ بات کو دہراتے. اور ایک ڈاکو جو گھر کے امن کو برباد کر رہا ہے، رشتوں کے امن کو برباد کر رہا ہے، یہ ڈاکو اس کی نشاندہی نبی پاک نے فرما دی اور اس کا علاج بھی ارشاد فرمایا. یہ الفاظ نہیں ہے، انداز نہیں ہے، کوئی سسرال یا کوئی بندہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا بیویئر آف سسپیشن، سسپیشن از دا ورسٹ آف فالس ٹاک. گمان، برے گمان سے بچو. اور اس کو جھوٹ فرمایا، یہ ایک بیج بو دیا جاتا ہے، بعد میں خاردار جھاڑی بن جاتا ہے. گمان سے مراد یہ ویسا نہیں رہا، پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے، لیٹ کیوں آیا. اور ساتھ ہی فرمایا کہ ڈونٹ سپائی، جستجو میں نہ پڑو، ٹو میں نہ پڑو. دیکھیں کیسا سرکب بنتا ہے، سسپیشن نہ کرو، گمان نہ برا کرو. نمبر 2، اب ٹو میں اور جستجو میں نہ پڑو. دیکھو اگر کوئی بندہ گمان برا کرتا ہے، شک کرتا ہے اور اس کے بعد جاسوسی بھی کرتا ہے تو نمبر 3 پہ کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی. یعنی وہ بندہ صحیح بھی ہے سامنے والا، تب بھی اگر شک کر رہے ہیں، گمان برا کر رہے ہیں، جاسوسی کر رہے ہیں تو لڑائی ہوگی. تو نبی پاک نے فرما دیا کہ جستجو بھی نہیں کرنی، ٹو میں بھی نہیں پڑنا. اگر کوئی بات ہے ایسی ہو گئی اگر میں تو لڑائی ہو گئی ہے، کوئی ایسی بات ہوگی تو آپ مل بیٹھ کے اس کو ڈسالو کر لیں. ایٹ دا اینڈ یاد رکھیے جب لوگ ساتھ رہ رہے ہوں، بہت عرصے سے ساتھ رہ رہے ہوں تو لڑائی ہو جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جی لڑائی ہو گئی، یہ ہو جاتی ہے. بڑی بات یہ ہے کہ ریپیئر کتنی جلدی ہوئی، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیا دونوں کی طرف سے تھی. یہ دونوں کی طرف سے ہونا بڑا ضروری ہے. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کسی ملک کے اندر جب فیملی میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو جو لائر ہوتا ہے، جو وکیل ہوتا ہے، وہ جھگڑا سالو کرنے سے پہلے دونوں سے الگ الگ پوچھ لیتا ہے کہ کیا آپ کا رشتہ نبھانے کا ذہن ہے. اگر دونوں کا ذہن ہو تب وہ آگے پروسیڈ کرتا ہے. اگر ایک بندہ صاف کہہ دے جی میرا ذہن نہیں ہے تو یوں خالی ایک بندے کی کوشش سے پھر خاندان نہیں جڑا کرتے. دونوں کا اگر ذہن ہو کہ جی خاندان چلانا ہے، دونوں معافی مانگے اور یقین کریں لڑائی ہو، اس کے بعد پھر ریپیئر ہو، دونوں کی طرف سے صلح صفائی ہو تو ایک نئے انداز سے رشتہ شروع ہوتا ہے. یقین کیجئے بڑے بانڈ مضبوط بنتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈر خوف دور کرتے تھے، صرف اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دلاتے تھے اور لوگوں میں، قبیلوں میں صلح کروایا کرتے تھے. یہ آپ کا انداز خاص ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے جناب، سیرت اور سائنس سیریز ہماری ڈیلی ہوگی یوٹیوب چینل پر، اس کو ضرور ملاحظہ فرمائیں.